میں سورہ رحمان پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب یہ بات عام کر لی. اب یہ پاکستان کے فیمس اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں کہ سورہ رحمان سے دل پیدا ہے. اگر کوئی بات تو ہے لمحہ فکری ہے یار. دیکھو بات اس طرح زندگی کتنی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اس کے بعد قبر میں جانا. اصل زندگی ہے. لہذا اپنے آپ کو بدلو. گناہ ہوتے ہیں. میں کوئی ولایت کے دعوے نہیں کر رہا معاذ. میں شاید تم سب سے زیادہ گناہگار یہاں بیٹھ تم سب سے زیادہ گناہگار ہوں. لیکن یاد رکھو گناہ کرنا خرابی گمراہی نہیں ہے. گناہ کر کے گناہ میں ڈوب جانا گناہ مجھ سے بھی ہوں گے. گناہ صوفی صاحب سے بھی ہوتے ہوں گے. گناہ تم سے بھی ہوتے ہوں گے. ہمیں بھی ہمارا نفس بری چیزوں کی طرف ابھارتا ہے. رب نے انسان کی تخلیق کی ہے ایسے بڑے بڑے اولیاء کس لیے. لیکن کمال گناہ کر کے رب کی طرف لوٹ آنا. بے شک سبحان اللہ. جب گناہ اگر کبھی غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے رب کی طرف فوراً رب کی طرف لوٹ آنا یہ اصل کامیابی ہے. کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو جس سے خطائیں گناہگار نہ ہو. اس کائنات میں میرے آقا دو جہاں سرور کون مقام اور انبیاء کے بعد معصوم نہیں خطا کوئی. خطائیں سب سے ہوتی ہیں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. خطائیں گناہگار سب ہوتے ہیں. اور جو کئی لوگوں کو میں سنتا ہوں اور جی نماز اور جی دلی صاحب نہیں نماز پڑھ کے کی کرنی. انہیں یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنا ایک طریقہ ہے دل کو صاف کرنا. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. نماز پڑھنا یہ الگ بات کہ وہ لوگ جن کے ہاں اگر تم نماز پڑھو اور پھر اس پہ غرور کرو تو یہ تو بے شک شاید ایک زانی اور شرابی بخشا جائے لیکن تم میں وہ پرہیزگار نہیں بخشا جائے گا جو اپنی نمازوں پہ غرور کرے. کیونکہ رب کی بارگاہ میں مقرب عاجزی. رب نے انسان کی تخلیق کیوں کی؟ نمازاں واسطے نہیں, روزیاں واسطے نہیں. فرشتے موجود ہیں, نوری مخلوق رب کی موجود ہے. کوئی فرشتہ جب سے کائنات بنی ہے تم سوچ نہیں سکتے کتنے سال گزر رہے ہیں. کوئی فرشتہ اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں, کہ کوئی روزے کی حالت میں ہوگا تو روزے کی حالت میں, کسی نے دعا کی. کیا ہماری 70-80 سال یا 1000 سال یا 2000 سال کی زندگی بھی فرشتوں کی عبادات کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ سوال ہی معلوم ہوا کہ رب کو نمازوں کی یا روزوں کی ضرورت نہیں ہے. رب کو ضرورت عاجزی اور انکساری کی ہے. رب نے انسان کو خطا کا پتلا کیوں بنایا؟ پتہ ہے انسان کو رب نے گناہگار کیوں بنایا؟ یعنی گناہ کرتا کیوں ہے؟ اس طرح کیوں بنایا کہ وہ بار بار گناہ کرتا ہے؟ وہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ رب کو معاف کرنا پسند ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ رب کو معاف کرنا پسند ہے. رب نے انسان کو تخلیق اس لیے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا پھر جنت میں بھیج دیا. جنت میں بھیج دیا تو ایک پودا ایسا رکھ دیا کہ جس کو کھانے سے, جس کا پھل کھانے سے منع کر دیا. چاہتا رب کو وہ پودا ہی نہ رکھتا. کیونکہ فلسفہ کیا ہوتا ہے انسان کی تخلیق؟ فلسفہ یہ تھا کہ میں ایک اللہ پاک چاہتا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں جو گناہ کرے اور پھر میری بارگاہ میں معاف ہو.
حاصل ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے. اس لیے اس نے انسان کی تخلیق ایسے کی. توبہ کرو. جب گناہ کر لو نا تو رب کی بارگاہ میں سچی دل سے کرو اور کوشش کرو کہ گناہ دوبارہ نہ کرو. اگر پھر گناہ ہو جائے پھر اس کی بارگاہ میں، پھر گناہ ہوتا ہے پھر اس کی بارگاہ میں جاؤ. توبہ اس غرض سے نہ کرو کہ میں پھر گناہ کروں گا. لیکن اگر گناہ ہو جائے تو اگر 1000 بار بھی گناہ ہو جائے تو 1000 بار اس کی بارگاہ میں جاؤ، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا اسے پسند ہے. اور اس کی بارگاہ میں مقرب عاجزی والے ہیں جو کہتے ہیں حضور میں کچھ بھی نہیں. دوستان یہ عشق الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق کی مثالیں اور عشق و محبت کیوں نہیں جاتی؟ اگر کسی عام شخص کو کسی شخص سے محبت ہو جائے نا تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے جاتا ہے. بے شک بے شک. اور جس سے محبت ہو نہ اس کا عیب نظر آتا ہے نہ اس کی بات بری لگتی ہے. جس سے محبت ہو وہ آپ کو گالیاں بھی دیتا رہے تو آپ کو برا نہیں لگتا. بے شک. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے آگے مٹ چکے ہو. تو عشق تو پھر تم اس کے آگے مٹو نا جو اس کو جان رہا. بے شک بے شک. جب تم رب کے آگے مٹ جاؤ گے نا تو پھر رب کے مقرب ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جو بتاؤں رب کو جو ہے نا روتی ہوئی آنکھوں کی اور شکستہ دلوں کی ضرورت ہے. بے شک. رب کو جو ہے نا غمگین دلوں کی جو رب کی بارگاہ میں محبت عقیدت سے اور اس عاجزی سے کہ میں اے اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں کچھ نہیں ہوں. سبحان اللہ. رب کو اس چیز کی وہ دل خدا کی قسم 1000 درجہ مقرب ہیں اس کائنات میں جو رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ آپ جو نمازوں اور روزوں پہ غرور کرتا ہے رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں. رب چاہے تو کسی فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے سے بخش دے. بے شک. جنت اس کی دوزخ اس کی. مالک وہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بخشے گا وہ اپنے فضل سے. بے شک. بخشے گا رب اپنے فضل سے. کوئی نمازوں یا عبادات کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی. کوئی ایک حدیث ہے، حدیث شریف ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ نمازیں اور روزوں والا ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں بلائے. اس کو کہے گا کہ ہاں وہ اللہ پاک اس کی ایک بھی گناہ نہیں ہوگا اس شخص. تو وہ اللہ پاک سے سوال کرے گا کہ اللہ پاک میرا تو ایک بھی گناہ نہیں ہے، میری تو ساری نہیں. اب کیا جنت میں جنت کا حقدار؟ اللہ پاک فرمائے گا جتنی تمہاری نیکیاں ہیں نا اتنے میرے تم پہ انعامات ہیں. بے شک بے شک. میرے انعامات ایک طرف رکھ دیجئے، تمہاری نیکیاں ایک طرف رکھ دیجئے. میرے انعامات کا فضلہ پھر بھی کریں. اب میری مرضی نہ چاہے تو میں دوزخ میں چاہے جنت میں. پھر وہ عرض کرے گا اے رب تو نہیں میرے عمل کی وجہ سے نہیں اپنے فضل کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کو فرمانا ہے کہ رب کا فضل تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی اور تعلق اللہ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، گناہ ہونا نہیں لیکن گناہ کے بعد گناہ پہ قائم رہنا بھی. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے.